السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، سلسلہ نمبر آخری کے کڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی و روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی خانگی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے بیعہ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جب کہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو جنہیں عتیبہ بن ابو لہب نے طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کی عظیم ذمہ داری میں آپ کی پوری معاون اور غمگسار تھیں۔ زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی سب سے بڑی تھی، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے اور کافروں کی ایذائیں سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ پہنچتی اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتی۔ حارث بن حارث اپنے لڑکپن کا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا ابا یہ کیا مجمع ہے؟ باپ نے کہا بیٹا یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمع میں گھس گئے۔ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور طرح کی تکالیف دے رہے ہیں۔ آدھا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد مجمع چٹ گیا۔ تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے ادھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، پھر وضو کرایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہیں۔ ایک اور گواہ منیب ازدی ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے، کسی نے مٹی کا بڑا تال بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پھینکا کہ سارا بدن خاک آلود ہو گیا۔ ایک بدبخت تو چہرہ انور پر تھوکنے سے بھی باز نہ آیا۔ دوپہر ہو گئی، تب ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور لڑکی سے کہا اپنے باپ کے بارے میں خدشہ مت کر کہ وہ اچانک مارا جائے گا یا رسوا ہو جائے گا۔ یہ لڑکی حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کے اجڑی اٹھا کر لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے میں جائیں تو وہ اجڑی آپ کی پشت پر رکھ دیں۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے میں بہت آگے تھا، گیا اور کسی اونٹ کی اجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر عین اس وقت رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ مشرکین اپنی اس شرارت سے اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے۔ کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دے دی جو کم عمر لڑکی تھی۔ وہ فوراً آئیں، بڑی مشکل سے اجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے دھکیلا، پھر کافروں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بلا کہنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سے سر اٹھایا تو کپڑے ناپاک ہو چکے تھے۔ مشرکین ابھی تک قہقہے لگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچاری کی حالت میں
اللہ کو پکارتے ہوئے ان کے لیے ایسی بد دعا فرمائی جسے سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور انہیں ڈر لگا کہ یہ بد دعا کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال و اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے داعی اور کامل رہنما کی شایع نشان ہے۔ تقریباً یہی ایام تھے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی موبودی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کی طرح سیاہ فام تھا۔ بچے کا نام اسامہ رکھا گیا۔ اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حد تک محبت تھی۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔